رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسے اوصاف رکھے تھے جو کسی دوسری بیوی کے حصے میں نہیں آتے۔ 40 کے قریب فضائل اور خصائل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایسے ہیں جو کسی اور میں نہیں پائی جاتے۔ ان کے حق میں قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں جو قیامت تک اس قرآن مجید کا حصہ ہے، پڑھی گئی ہے، پڑھی جاتی ہے اور قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ ان خواتین پر سیدہ عائشہ کی برتری ایسے ہی ہے جیسے تمام خانوں پر شریف کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ ساری امت کی خواتین میں سے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ عالمہ، فاضلہ، فقیہہ کائنات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ عفیفہ کائنات روایت اور حفظ کے اندر ایک الگ مقام اور درجہ رکھتی ہیں، جنہوں نے محدثین نے چند صحابہ کرام کا شمار ان لوگوں میں کیا ہے جن کو مکثرین صحابہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے صحابہ جو بکثرت رسول اللہ سے روایت بیان کرنے والے ہیں، جن میں سب سے پہلا نمبر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر خوش نصیب صحابیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 2210 روایات انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی ہے، اور جن کا گھر وحی کا مرکز، علمی اور روحانی فوائد کا سرچشمہ اور معرفت کا ایک حیرت کدہ اور ایک بہترین نمونہ اور مرجع تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آئیے چند تعارفی حوالے سے باتیں کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی بندہ بھی ان کے تعارف سے جو ہے نا وہ ناواقف نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا اور کنیت ان کی ابو بکر تھی۔ صدیق اور عتیق یہ دو لقب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت کو بیان فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے آپ کو صدیق کا لقب بھی ملا ہے، اور اسی طرح عتیق کا لفظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا ہے۔ اصل نام سیدنا ابو بکر صدیق کا عبداللہ تھا، عبداللہ بن عثمان، اور ان کے والد محترم جو عثمان تھے وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کو ابو قحافہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، زیادہ معروف ابو قحافہ کی کنیت سے تھے، اپنی کنیت سے ہی پہچانے جاتے تھے۔ یہ بھی آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کے اندر ان کا بھی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام عائشہ، کنیت ام عبداللہ تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ نبی، میری تمام سہیلیوں کی کنیتیں ہیں، ان کے نام کنیتوں کے ساتھ ہیں، لیکن میری کوئی کنیت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ دو، اور اس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ جب سیدہ اسماء کے گھر عبداللہ پیدا ہوئے، یعنی ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی، بلکہ بعض مورخین، بلکہ اکثر نے یہ لکھا ہے، مدینہ میں آنے کے بعد
اسلام کے اندر سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سیدہ عائشہ کے بھانجے اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ تو جب یہ پیدا ہوئے تو سیدہ عائشہ ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اپنا دعا ان کے منہ میں ڈالا اور ان کا نام عبداللہ رکھا، فرمایا ان کا نام عبداللہ ہے اور تیری کنیت کسی کے نام پر ام عبداللہ ہے، یعنی اپنے بھانجے کے نام پر کنیت آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کی خود ام عبداللہ تجویز فرمائی، اور خود سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس دن سے میری کنیت ام عبداللہ تھی، اور اس کے بعد بلکہ میرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، میں نے اپنی بہن کے بیٹے کے نام پر اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک شناختی علامت جو ہے نام کے ساتھ کنیت رکھنا یہ سنت ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ بھی ہو اس کو بھی اپنی کنیت رکھنی چاہیے۔ اسلام کے اندر نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام کے زمانے میں شاید ہی کوئی ایسا صحابی ہو جس کی کنیت نہ ہو، یعنی صحابہ کرام دیگر القاب کی بجائے، دیگر بڑے بڑے ناموں کی بجائے اور دیگر عجیب و غریب نسبتوں کی بجائے وہ اپنے ناموں کے ساتھ اپنی کنیت رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کنیت رکھنا مستحب ہے اور کنیت رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں رہا، فوت ہو گئے ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنی کنیت کو ابو القاسم برقرار رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر القابات اور دیگر نسبتوں، عجیب و غریب قسم کے القابات کی بجائے ہمیں کنیت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کوئی بھی دین، کوئی بھی ملت، کوئی بھی معاشرہ اس کے اندر یہ نہیں پائی جاتی جو آج الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کی اقلیت کے اندر، مسلمانوں کے ان سابقین جو ہے نا وہ اسلام قبول کرنے والوں کے ہاں اس چیز کی اہمیت تھی، آج یہ چیز آپ کو کسی اور دین کے اندر نہیں نظر آئی۔ اس لیے کنیت رکھنا بھی یہ بھی نام کا ایک جو حصہ ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، باقی نسبتوں سے انسان کو پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ کا نام ام رومان تھا، بعض نے اور بھی ذکر کیا ہے لیکن راجح موقف کے مطابق ان کا جو نام تھا ام رومان۔ ان کی پیدائش سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہجرت سے 8 یا 9 سال قبل مکہ کے اندر ہوئی تھی۔ ان کی عمر کے بارے میں بڑا زبردست قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے ان کی عمر ہجرت کے وقت 9 سال بتائی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر جو تھی وہ 17 برس تھی، بعض کہتے ہیں 19 برس تھی۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے اور اسی طرح الاصابہ کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کی عمر کے بارے میں جو بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کی رخصتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 17 یا 19 برس تھی۔ اس پر وہ مستشرقین یا مخالفین اور معاندین اور دشمنان صحابہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے جو دشمن ہیں ان کا رد ہو جاتا ہے، جو بے جا اعتراضات کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ علیہ السلام کی سیرت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سیدہ اس کی وجہ یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اصل میں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہن سیدہ اسماء سے 10 سال چھوٹی تھی، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے ہیں اس وقت سیدہ اسماء بنت ابی بکر کی عمر 27 برس تھی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
عنہا کی عمر 17 برس بنتی ہے، اور 17 برس کی یا 18 برس کی لڑکی کی رشتی ہر انسان اس کو تسلیم کرتا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اس سے بھی قبل رشتیاں ہو رہی ہیں، اس پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہ جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی، اس کا پس منظر کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ جس طرح کہ یہ بات پہلے بھی ذکر کی ہے کہ جس خاتون کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اشارہ ملا ہے۔ آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یا خواب کے ذریعے اس کا بتایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے شادی سے قبل 2 مرتبہ خواب کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر دکھلائی دی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات خواب کے اندر میں سویا ہوا تھا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام ایک سبز رنگ کے ریشمی رومال کے اندر، ریشمی کپڑے کے اندر ایک تصویر لپیٹ کر میرے پاس لاتے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ اس کو کھولے، اس لفافے کو، کپڑے کو کھولا تو اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر تھی، اور ساتھ حضرت جبریل نے نبی علیہ السلام کو یہ بھی فرمایا کہ یہ جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ سیدہ عائشہ کی یہ تصویر ہے تو پھر یہ حکم اللہ کی طرف سے نافذ ہو کر رہے گا، یعنی یہ میرے نکاح میں آئیں گی اور میری ان کے ساتھ شادی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہ وہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی نبی ہے اس کو جو خواب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی کی ایک صورت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں، قربان کر دیں، تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ آپ سیدہ عائشہ کے ساتھ شادی کر لیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ویسے تو اللہ نے ہر انسان کی تقدیر کے اندر جو بات لکھ دی ہے، ہر انسان کے اندر بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ویسے ہی ہوتا ہے، اور یہ جو دنیا کے اندر مرد و خواتین کے جوڑے بنتے ہیں ان سب کا فیصلہ اللہ کے ہاں پہلے سے ہو چکا ہے۔ اللہ نے یہ بات تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ اسپیشل پیغام بھیج کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی کہ آپ سیدہ عائشہ سے شادی کر لیں۔ اس کا پس منظر میں گزشتہ خطبہ کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ وہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی سیدہ خولہ، انہوں نے یہ پیغام کی بات چلائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ سودا کا بھی اور حضرت عائشہ کا بھی نکاح ہو گیا۔ مدینہ میں آنے کے بعد نکاح کے وقت ایک قول کے مطابق سیدہ عائشہ کی عمر 6 برس تھی، اور جب رشتی ہوئی مدینہ میں اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ رشتی کا طریقہ کار بڑا زبردست تھا۔ اصل میں یہ جو ہم صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا ان کے احوال اور واقعات پڑھتے ہیں، یہ صرف پڑھنے، سنانے یا سننے کی حد تک نہیں ہونے چاہیے۔ ان کا پورا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ان کی زندگیوں کا طریقہ کار تھا، آج ہمارے پروگرام، ہماری زندگی، ہمارے طور طریقے، ہماری معاشرت، معیشت، یہ سب چیزیں ان جیسی ہونی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، مجھے علم ہی نہیں تھا، تو میری ماں ام رومان نے مجھے بلا کر میرا گھر میں کچھ انصار کے لوگ جمع تھے، تو سیدہ ام رومان نے میرا چہرہ دھویا، میرے بال درست کیے۔ اس سے قبل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں مدینہ میں آئی ہجرت کر کے تو حالات و واقعات کچھ اس طرح کے تھے، بیمار ہو گئی، انتہائی زیادہ سخت بیماری کی وجہ سے میرے سر کے بال جھڑ گئے، سر کے بال گر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے صحت دی، میرے سر کے بال ہو گئے۔ جب میرے بال بڑے بڑے ہو گئے
اس وقت میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر رستی ہوئی ہے، اور سیدہ ام رومان نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو بلایا اور ان کا منہ دھویا، چہرہ دھو کر ان کی کنگھی کی، بال درست کیے، اور پھر فرماتی ہے کہ گھر میں خواتین کچھ موجود تھی انصار کی، اور میری ماں نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میرا بناؤ سنگار کیا، مجھے بنایا، میرا میک اپ کیا، مجھے سنوارا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے گھر میں موجود تھے، اور میرے والد محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے، کیونکہ نکاح اس سے پہلے ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بٹھا دیا، اور آپ نے صلاۃ والسلام کے بارے میں اور میرے بارے میں خیر اور برکت کی دعا کرتے ہوئے میرے رخصت کر دیا۔ اس موقع پر وہ خود فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں اس دن نہ کوئی اونٹ ذبح ہوا ہے، نہ کوئی اور کھانا بنا ہے، ہاں ایک انصاری صحابی سعد بن عبادہ نے جو وہاں حاضرین تھے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو بڑے بڑے لشکروں کی صورت میں بارات کا نظام ہے، اور جا کر وہ بیٹی والوں کے گھر میں ڈیرے ڈال دینا، اور اگر کوئی کھانے میں کمی بیشی ہو جائے تو اس کو بڑا معیوب سمجھنا، اس کے بارے میں باتیں کرنا، ان کو تانے مارنا، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ شریعت اسلام کے اندر ان چیزوں کا بالکل تصور نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں شادیوں کی مشکلات کی نا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بیٹیوں والے انتہائی زیادہ پریشان کہ ہم نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، وہ بیچارے دن رات ان کو نیند نہیں آتی، اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے قرآن و سنت کو اپنا لیں اور اس کی سیرت کو اور قرآن و سنت کو دیکھ لیں، اپنی تاریخ کو سمجھ لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک خوشحالی آ جائے گی۔ اب یہ ایک بڑا بڑا لشکر، پوری فوج جاتی ہے اور جا کر ان کے گھر میں کئی کھانوں کا کباڑہ کرتی ہے، اور وہ کھانے اگر اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تانے مارتے ہیں۔ یہ ایسے بھدے لوگوں کا کام ہوتا ہے، فضول ترین لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان سلیم الفطرت جس کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے تو عام کھانے سے بھی عیب نکالنے سے منع فرمایا ہے کہ اگر کھانا اچھا لگتا ہے کھا لیں، نہیں اچھا لگتا نہ کھائیں، عیب نہ نکالیں، اس کے اندر سے کیڑے نہ نکالنے شروع کر دیں۔ یہ طریقہ کار ہمیں چینج کرنا پڑے گا، اپنی معاشرے کے اندر اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر اللہ نے وسعت دی ہے، کوئی اصرار کرتا ہے، آپ وہاں برات لے جائیں، زیادہ افراد کو لے جائیں، اگر ان کا مطالبہ ہے اچھے طریقے سے جا کر نکاح کر کے لے آئیں۔ تو اگر بیچارہ وہ اس طرح انتظام نہیں کر سکتا، پہلے جب رشتہ طے ہوتا ہے، جب دن رکھے جاتے ہیں، اس کے اندر ایسی ایسی رسوم و رواج، ایسی ایسی فضول قسم کی باتیں اور شرائط رکھی جاتی ہیں کہ وہ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بڑھے گا کیا۔ یہ ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے، یہ سارے معاملات ہمارے گھریلو ہیں، یہ سب رسوم و رواج ہیں، یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، اگر ایسے ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے منہ نہیں پکڑے جا سکتے، نہ ان کی زبانوں پر تالے لگائے جا سکتے۔ اس لیے اس بارے میں میں خاص طور پر یہ بات ذکر کروں گا کہ آج کل اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق بنا لیں، ان سے تکلفات کو ختم کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے معاشرے میں بے حیائی، یہ آئے دن عجیب و غریب واقعات، اور یہ غربت کے جو ہے نا رونے، اور یہ جو ہے نا اسی طرح کی پریشانیوں کے حل اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے مطابق اچھے انداز سے اپنی بچی کی، اپنے بچے کی تربیت کر کے ان کی شادی کر دیں، ان کو بیاہ دیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، بے اگر فقیر ہوئے، تنگ دست ہوئے، نکاح کرو، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے گھر میں رزق کی برکھا برسا دے گا، رزق کی فراوانی آ جائے گی۔ اس لیے یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہے، ہمیں تکلفات سے بالا تر ہو کر اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنی جیب کو، اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق انتظام کرنا چاہیے۔
فضول کسی تکلفات میں پڑنا. کئی لوگ ایسے بیچارے مانگتے پھرتے ہیں کیا جی وہ جی میری بیٹی کی شادی ہے, ہماری بیٹیوں کو نکاح کرنا ہے, شادیاں کرنی ہیں, اس لیے جو ہے نا وہ کچھ جہیز کا سامان تیار کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. وہ بیچارے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں. کبھی کسی جگہ پر مانگ رہے ہیں, کبھی کسی مسجد میں جا کر, کبھی کہاں اپیل کر رہے ہیں, کبھی کہاں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. یہ کیسا ایک عجیب و غریب معاملہ شروع ہو چکا ہے. پوچھے تو کیا مسئلہ ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے؟ بھئی اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے یا نبی نے یہ آپ کو تعلیم دی ہے؟ صحابہ کرام کی شادیاں ایسے ہوئی ہیں. اور صحابہ کی شادیاں تو ایسی تھی کہ مدینے میں نبی کو نہیں پتا چلتا تھا کہ صحابہ کی شادی ہو گئی. ایک صحابی کی شادی ہوئی تو وہ دوسرے دن آئے, ان کے اوپر کچھ رنگ کے اثار تھے. لوگوں نے کہا خیر ہوئی ہے, رنگ شام کی جو ہے نا یہ لگتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی کو علم تک نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کو جب علم ہوا تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشار, ولیمہ کر, اگرچہ ایک بکری کو ذبح کر کے ولیمہ کر دے. تو مطلب کیا ہے, وہ ان تکلفات سے بالا طاقتدار ہو کر یہ چیزوں کا انتظام کرتے تھے. اصل جو چیز ہے وہ ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت, ان کی دینی تربیت, ان کی اخلاقی تربیت, یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. بس ہمیں شادی کی فکر ہوتی ہے کہ شادی ٹھاڑ پھاڑ نہ ہونی چاہیے, پتہ لگے فلاں چودھری صاحب سے منڈے کی شادی ہوئی ہے, فلانے نے بڑا خرچہ کیا تو فلاں نے وہ بڑا ہال بک کروایا ہے, فلاں جو ہے نا مارکی اس نے جو ہے نا اس میں اپنی شادی کا انتظام کیا. یہ سب فضول چیزیں ہیں. ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں دین اسلام کے ساتھ. اسلام نے جہاں عبادات کی حدودوں کو یوں مقرر فرمائی ہے, وہی معاملات کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ نے اپنے معاملات کیسے نپٹانے ہیں. نکاح اور خرید و فروخت, بیوع, تجارت, یہ سب چیزوں کے احکام واضح ہیں. جب ہم ان کے اصولوں کے مطابق کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے معاشرے میں ایک امن آئے گا, پریشانی ختم ہوگی, لوگوں کی ذہنی ٹینشن جو ہے وہ ختم ہوگی, اور گھروں میں امن و سکون آئے گا. اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. اللہ کے ہاں سب سے برکت والی آج کل شادیاں ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے بعد, اتنا لمبا چوڑا خرچہ کرنے کے بعد, اتنا جہیز دینے کے بعد ہم نے اپنی بچی کی تربیت ایسی نہیں کی ہوتی کہ گھر کیسے بسانا. 7, 8, 10 لاکھ کا, 15 لاکھ کا, 20 لاکھ کا جہیز بنا کر اپنی بچی کو دیتے ہیں, رخصت کرتے ہیں, لیکن ہم نے اس کی اخلاقی تربیت صحیح نہیں کی. اس کو یہ نہیں سکھلایا کہ آپ اپنے خاوند کی اطاعت کرنی ہے, اس کی فرما برداری کرنی ہے. یہ چیزیں ہم سکھلانے میں کمزور ہیں. اتنا لمبا چوڑا خرچہ کرنے کے بعد جب تھوڑا سا لڑائی جھگڑا ہوا اور اپنی بیٹی کو گھر بٹھا, وہ جو اتنا سامان تھا جس کے لیے جو ہے نا وہ ایڑیاں رگڑتے رہے, جس کے لیے اتنی جو ہے نا وہ اپنی پیٹھ جو ہے نا وہ اس کو مارے پڑوائیں, اور اتنا محنت اور مزدوری کر کے بڑی مشکل سے بنا کر تیار کر کے جو ہے نا وہ اس کے گھر میں بھیج دیا. وہ سارا سامان اگلے دن جاتے اٹھا کر لے آتے ہیں, گھر میں بٹھا دیتے ہیں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. بچے کی تربیت کے اچھے انداز سے کریں, بچی کی تربیت کے اچھے انداز سے کریں, تاکہ خیر و برکت والا معاملہ ہو. تو بہرحال یہ بات ایک ضمن آئی ہے, میں نے ذکر کر دیا. ان چیزوں پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. یہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے, اس سے امام نووی رحمہ اللہ نے کچھ بڑی عظیم الشان باتیں ذکر کی ہیں. فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی بچی جو بھی بالغ نہیں ہوئی اس کا نکاح درست ہے, نکاح کرنا اس کا جائز ہے, لیکن رشدی بلوغت کے بعد ہونی چاہیے, جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے. اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مناسب قسم کا دلہن کا بناؤ سنگار کرنا بھی درست ہے. اس میں کوئی شریعت میں ممانعت نہیں ہے. اگر جائز حدود و قیود میں پردے کا خیال رکھ کے دلہن کو سجا دیا جائے, اس کا بناؤ سنگار کر دیا جائے, تو یہ ایک مستحب ہے, اچھی بات ہے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی کے وقت عزیز و اقارب کی عورتوں کو دلہن کے پاس بٹھانا چاہیے. اس میں دلہن کو حوصلہ ہوتا ہے, اطمینان حاصل ہوتا ہے, اور وہ اس کے پاس بیٹھے گی تو اس کو اطمینان حاصل ہوگا. اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر تھوڑی بہت خوشی اور کچھ لوگ جمع ہونا یہ بھی مستحب ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کے نبی کے گھر میں آ گئی, لوگوں نے بڑی مبارکیں دی. عورتوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ یہ بڑی خوش نصیب ہے, بڑی نصیبے والی عورت ہے جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کی رہنمائی فرمائی کہ آپ ان سے شادی کریں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی,
لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھداری، اللہ تعالیٰ نے وہ فہم، وہ عقل، علم انتہا درجے کا عطا فرمایا تھا۔ عمر کے اندر بے شک چھوٹی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ عطا فرمایا تھا، جو آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، یا آپ کی ازواج یا آپ کی گھریلو زندگی کو، آئینی زندگی کو، نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی اپنی ازواج کے ساتھ انتہائی خوشگوار، انتہائی خوبصورت زندگی اور انتہائی خوبصورت معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ آخری بات ذکر کرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، آپ کے ساتھ زندگی گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتہا درجے کا پیار و محبت سیدہ عائشہ کے ساتھ کیا، اور خود سیدہ عائشہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی منوسیت رکھتی تھی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ کی کھیل و تفریح کے کچھ بڑے واقعات معروف ہیں۔ اگر آپ سیرت کے اندر دیکھیں تو یہ واقعات باقی ازواج کے ساتھ اتنے زیادہ نہیں ہیں جس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے ساتھ کھیل و تفریح کے اندر جو ہے وہ رہتے تھے۔ تو ایک دن صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خاص طور پر حبشی لوگ جو ہیں وہ مسجد کے اندر ٹریننگ کر رہے تھے، جہاد کی ٹریننگ کر رہے تھے، نیزہ بازی کر رہے تھے، اسی طرح کا نشانہ بازی، یہ حبشیوں کا بڑا پسندیدہ کھیل تھا اور وہ اس کے اندر مشغول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میچ اور وہ ٹریننگ اپنے صحابہ کرام کی مسجد نبوی کے اندر دیکھ رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی ہیں، آپ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ شاید سیدہ عائشہ یہ حبشیوں کا کھیل دیکھنا چاہتی ہیں، فرمایا آ جائیں، آگے کھڑی ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں سیدہ عائشہ کھڑی ہو کر حبشیوں کا یہ کھیل دیکھتی رہی۔ خود سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نوجوان تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹیک لگا کر میں کھڑی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتائے نہیں ہیں، آپ کھڑے رہ گئے، میں جب تک میں نے کھیل دیکھ نہیں لیا اکتا نہیں گئی، اللہ کے نبی نہیں اکتائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے کھیل دیکھ لیا تو آپ جا سکتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ حبشیوں کا کھیل دیکھا ہے اور نبی کے صحابہ کی یہ ٹریننگ دیکھی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت وہ اسی طرح کا کوئی کھیل جس کے اندر صرف نظر اور دیکھنا مقصود صرف اس کھیل کو وہ دیکھ سکتی ہے، شہوت کی نظر سے یا اس کے علاوہ غیر ضروری طور پر کسی مرد کی طرف عورت کے لیے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح ایک مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھے، عورتوں کی طرف نہ دیکھے، اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ مردوں کی طرف ایسے نہ دیکھے۔ ضرورت کے مطابق عورت مرد کے ساتھ بات کر سکتی ہے، ضرورت کے مطابق عورت مرد کی طرف اس ضرورت کے لیے دیکھ سکتی ہے، شہوت کی نظر سے یا اس کے علاوہ غیر ضروری طور پر بغیر ضرورت کے عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے اپنی دو ازواج سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ کو کہا تھا، جب عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے تو انہوں نے پردہ نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا یہ تو نبینہ ہے، فرمایا تم تو نبینی نہیں ہو، تمہارے اوپر تمہارے منہ پر تو اللہ نے آنکھیں رکھی ہیں، نظر دی آپ کو۔ یہ نبی علیہ السلام نے ان کو پردے کے متعلق فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کھیل دیکھ رہی ہے، اس طرح جس میں کھلاڑیوں کے جسم جو ہے نا وہ برہنہ نہ ہو، جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں عموماً میچوں کے اندر کھلاڑیوں کے جسم جو ہے وہ نیم برہنہ قسم کے ہوتے ہیں، اس طرح کا کھیل عورتوں کو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا مناسب قسم کا کھیل، خصوصاً جہاد کی ٹریننگ یا جہاد کی تیاری کے لیے جو کھیل ہے، عورتوں کے لیے دیکھنا جائز ہے جب مقصود صرف کھیل دیکھنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کھیل و تفریح کے بڑے جو ہے نا وہ انجوائے کرتے تھے، اور ان کی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام بعض دفعہ سیدہ عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سفر میں تھے تو آپ کے صحابہ بھی ساتھ تھے، سیدہ عائشہ بھی ساتھ ہے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم آگے چلے جاؤ، صحابہ آگے چلے گئے، اللہ کے نبی نے سیدہ عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔ خود سیدہ عائشہ فرماتی کہ میں آگے نکل گئی، وجہ یہ تھی کہ میں دبلا پتلا میرا جسم تھا، ابھی نوجوان تھی، تو ابھی میرا جسم اتنا بھاری نہیں تھا، میں دوڑ میں اللہ کے نبی سے آگے گزر گئی۔ ایک دن پھر سفر میں تھے، آپ نے پھر اسی طرح صحابہ کرام کو فرمایا تم آگے چلے جاؤ، سیدہ عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی۔
اللہ کے نبی آگے گزر گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اس وقت میرا جسم بھاری ہو گیا تھا تو میں پیچھے رہ گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تل کا بھی تل کا, یہ آج کا مقابلہ جو اس دن آپ آگے نکلی تھی آج میں آج برابر ہو گیا. یعنی یہ نبی کی زندگی اپنی ازواج کے ساتھ ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ ہے. تو ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے, ہم تو اپنی وہ بیویوں کو یا اپنی عورتوں کو جو ہے نا اس طرح کی چیزیں کرنا یا اس طرح کے جو ہے نا وہ مناسب قسم کے جائز قسم کا انجوائے, بعض لوگ تو اس کو بالکل ہی غلط سمجھتے ہیں, اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. اور بعض ویسے ہی اپنی بیویوں کے ساتھ بڑا عجیب و غریب قسم کا سلوک کرتے ہیں. ان کے منہ پر کبھی مسکراہٹ ہی نہیں آئی, وہ بیچاری بیویاں ترستی رہ جاتی ہیں کہ ہمارے میاں بھی کبھی ہمارے ساتھ خوش کر لے, کوئی اچھی بات کر لے, کوئی سیر و تفریح. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی ازواج کو, اپنی بیویوں کو, اپنی خواتین کو جائز قسم کی, مناسب قسم کی, جس میں بے پردگی نہ ہو, تفریح, کھیل کود ان کے ساتھ کرنا, انجوائے کرنا, ان کے ساتھ مل جل کر رہنا, اچھے معاملات کرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.